محترم سامعین کرام، تو اس سے پہلے میں نے حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ کو بتلایا تھا کہ جب وہ ایران کے دربار میں گئے تو انہوں نے ایران کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہیں چھوڑا، بلکہ انہوں نے کہا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حبیبی لِهَٰذِهِ الْحُمَقَاءِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ان بیوقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم حضور کی سنتوں کی اتباع نہیں کرتے، اور ان کا حال یہ تھا کہ سنتوں کی اتباع میں، آپ کی سنتوں کی تعمیل میں صحابہ کرام نے دنیا بھر میں اپنا لوہا منوا لیا، اور آج ہم پر خوف مسلط ہے کہ اگر فلاں سنت پر عمل کر لیں گے تو انگلینڈ والے مذاق اڑائیں گے، فلاں سنت پر عمل کر لیں گے تو امریکہ والے مذاق اڑائیں گے، فلاں سنت پر عمل کر لیں گے تو دنیا والے مذاق اڑائیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ساری دنیا میں مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں۔ اتنے مسلمان، آج دنیا کی 1/3 آبادی مسلمانوں کی ہے۔ جتنے مسلمان آج ہیں اتنے مسلمان اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے، اور آج مسلمانوں کے پاس جتنے وسائل ہیں، وسائل اس سے پہلے اتنے کبھی نہیں ہوئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تمہاری تعداد تو بہت ہوگی، لیکن تم ایسے ہوگے جیسے سیلاب میں بہتے ہوئے تینکے ہوتے ہیں، جن کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا، جن کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ اپنے دشمنوں کو راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنے اخلاق چھوڑ دیے، اپنے اعمال چھوڑ دیے، اپنی صورتیں چھوڑ دی، اپنے کردار چھوڑ دیے، اور اپنی صورت تک بدل ڈالی، سر سے لے کر پاؤں تک ان کی نقل اتار کر دکھا دیا کہ ہم تمہارے غلام ہیں، لیکن وہ پھر بھی خوش نہیں ہوئے، اور روزانہ پٹائی کرتے ہیں۔ کبھی اسرائیل پٹائی کر رہا ہے، کبھی کوئی دوسرا ملک پٹائی کر رہا ہے، لہٰذا ایک مسلمان جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دے گا تو یاد رکھو اس کے لیے ذلت کے سوا کچھ نہیں، اس لیے کہ ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پر ہنستا ہی رہے گا۔ اپنی زندگی کا جائزہ لے اور یہ عہد کرے کہ ہم زندگی کا جائزہ لیں گے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی سنت پر عمل کر رہے ہیں، اور کون سی سنت پر عمل نہیں کر رہے ہیں، اور کون سی سنت ایسی ہے جس میں تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ لہذا جو سنت ایسی ہے جس پر ہم فوراً عمل شروع کر سکتے ہیں وہ آج سے شروع کر دیں اور اس کا اہتمام کریں۔ مثال کے طور پہ ہم غسل خانے میں جا رہے ہیں یا بیت الخلاء میں جا رہے ہیں، وہاں پر ہم یہ دعا پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ کرنا کیا ہے؟ اور یہ نیت کر لینا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ایسا کر رہا ہوں۔ بس پھر جس وقت یہ کام کرو گے اللہ تعالیٰ کی محبوبیت حاصل ہو جائے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ۔ اگر تم میری اتباع کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کوئی اگر اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے تو وہ ڈائریکٹ نہیں بن سکتا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا کر، اس پر عمل کر کے، ان کی اتباع کر کے وہ اللہ کا محبوب بن سکتا ہے۔ یحببکم اللہ، پھر اللہ اسے اپنا جب محبوب بنا لیں گے تو بیڑا پار ہے۔ لہٰذا اگر چھوٹے چھوٹے کام، بہت بڑے بڑے نہیں، چھوٹے چھوٹے کام سنت کا لحاظ کرتے ہوئے کر لیے جائے، بس محبوبیت حاصل ہونے لگے گی، اور جب سراپا اتباع بن جاؤ گے تو کامل محبوب بن جاؤ گے۔ مثال کے طور پہ گھر میں داخل ہوئے، کھانا سامنے لگا ہوا ہے، دسترخوان پر سجا ہوا ہے،
بھوک شدت کی لگی ہوئی ہے، کھانے کو دل چاہ رہا ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے رک گئے، کھانا نہیں کھائیں گے. پھر دوسرے لمحے میں یہ خیال دل میں لائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جب آپ کے سامنے اچھا کھانا آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر لیتے تھے، پھر کھاتے تھے. اب ہم بھی حضور کی اتباع میں کھانا کھائیں گے، لہٰذا اب جو کھانا کھایا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کھایا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی محبوبیت بھی حاصل ہو گئی اور طبیعت بھی سیر ہو گئی. اسی طرح جب گھر میں آئے تو بچے کا من ہوا کہ بچے کا بوسہ لے لوں، بچے کو گود میں اٹھا لوں، لیکن 1 منٹ کے لیے رک گئے اور دل میں خیال لائے کہ بچے کو اٹھانا، بچے کو بوسہ لینا، بچے کے سر پر ہاتھ پھیرنا، یہ سب میں حضور کی اتباع میں کر رہا ہوں. جب بچے کو حضور کی اتباع میں اٹھایا تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا ذریعہ بن گیا. دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں جس میں اتباع سنت کی نیت نہ کر سکتے ہوں. بس ہر اس کام پر سنت کی نیت کر لے کہ یہ کام ہمارے آقا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اس لیے میں یہ کر رہا ہوں. تو یہ کام کیا بن جائے گا؟ ہمارے اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا ذریعہ. ہم اللہ کے محبوب ہو جائیں گے، پھر کامل اتباع والے ہو جائیں گے، اور یہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائیں گے.